بسم الله الرحمن الرحيم. وثانيتهما أن الحكم فيما بينهم مقول بالاشتراك على معنيين، أحدهما النسبة الإيجابية والسلبية المتصورة بين الشيئين، وثانيهما إيقاع تلك النسبة الإيجابية أو انتزاعها. فأنا بالحكم حيث حكم بأنه لا بد في التصديق من تصور الحكم النسبة الإيجابية والسلبية، وحيث قال لامتناع الحكم ممن جهل إيقاع النسبة أو انتزاعها تنبيها على تغاير معنى الحكم، وإلا فإن كان المراد به النسبة الإيجابية في الموضعين لم يكن لقوله لامتناع الحكم ممن جهل أحد هذه الأمور معنى، أو إيقاع النسبة فيهما فيلزم استدعاء التصديق تصور الإيقاع وهو باطل. باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام بفضلہ تعالی کتبی تصورات کا درس قسطوار جاری ہے۔ آج کا درس شروع ہوتا ہے مصنف کی عبارت وثانیتہما ان الحکم فیما بینہم مقول بالاشتراک علی معنیین سے۔ اس عبارت کا رابطہ کیا ہے؟ تو ٹھیک اس سے 5 سطر پہلے آپ نے شارح کا جملہ سنا کہ وفی ھذا الکلام قد نبہ علی فائدتین۔ مصنف نے یعنی ماتن نے اپنے اس کلام میں 2 فائدوں پر متنبہ کیا۔ کس کلام میں؟ تو آپ سن چکے ہیں۔ کلام یہ ہے لأن کل تصدیق لا بد فیہ من تصور المحکوم علیہ اما بذاتہ او بامر صادق علیہ وتصور المحکوم بہ کذالک والحکم لامتناع الحکم ممن جہل احد ہذہ الامور۔ یہی کلام۔ تو شارح کہتے ہیں اس کلام میں مصنف نے 2 فائدوں پر متنبہ کیا، 2 فائدوں سے باخبر کیا۔ پہلے فائدے کی تفصیل گزر چکی، دوسرا فائدہ، 2 فائدے جس پر متنبہ کیا مصنف نے، ان 2 فائدوں میں سے دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس بات پر متنبہ کیا کہ حکم مناطقہ کی یہاں باشتراک لفظی 2 معنوں پر بولا جاتا ہے۔ وہ 2 معنی کون ہیں؟ ایک معنی، 2 معنی میں سے ایک معنی تو یہ کہ حکم مناطقہ کی یہاں نسبت ایجابیہ و سلبیہ جو محکوم علیہ اور محکوم بہ کے درمیان سمجھی جاتی ہے، حکم مناطقہ کی یہاں اس معنی پر بھی بولا جاتا ہے۔ بلفظ دیگر حکم مناطقہ کی یہاں نسبت تامہ، خبریہ، ثبوتیہ و سلبیہ پر بولا جاتا ہے۔ اور وثانی ہما، اور دوسرا معنی، 2 معنی میں سے ایک معنی سن چکے حکم کا کہ حکم مناطقہ کی یہاں نسبت ایجابیہ اور سلبیہ پر بولا جاتا ہے، اور دوسرا معنی یہ کہ حکم مناطقہ کی یہاں بولا جاتا ہے اسی نسبت ایجابیہ کے ایقاع اور اسی نسبت ایجابیہ کے انتزاع پر بھی۔ تو بہرحال اس بات پر، اس فائدے پر کہ حکم 2 معنی کے درمیان مشترک ہے باشتراک لفظی، ایک نسبت ایجابیہ و سلبیہ اور دوسرے اس نسبت ایجابیہ کا ایقاع یا اس نسبت ایجابیہ کا انتزاع، ان دونوں معنی پر حکم مناطقہ کی یہاں
بولا جاتا ہے اس فائدے پر کہ حکم ان دونوں معنی کے درمیان مشترک ہے، شارح نے باخبر کیا سوال، شارح نے اس بات کے اوپر کس طریقے سے متنبہ کیا، کیسے باخبر کیا اس بات سے کہ حکم دو معنی کے درمیان مشترک ہے، اس مصنف نے اس بات پر کیسے متنبہ کیا کہ حکم دو معنی کے درمیان مشترک ہے، اس کو شارح اپنی اس عبارت سے بیان کرتے ہیں فَأَنَا بِالْحُکم، کہ متن کی عبارت میں لفظ حکم کا دو بار استعمال ہوا ہے۔ پہلی جگہ ہے والحکم اور دوسری جگہ ہے لِامْتِنَاعِ الْحُکْمِ۔ تو جہاں پر مصنف نے والحکم کہا ہے ایک معنی اس سے مراد لیا ہے، اور جہاں لِامْتِنَاعِ الْحُکْمِ کہا ہے وہاں پر لفظ حکم سے دوسرا معنی مراد لیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جس جگہ والحکم کہا ہے وہاں وہاں حکم سے مراد نسبت ایجابیہ اور سلبیہ لیا ہے، اور جہاں پر لِامْتِنَاعِ الْحُکْم کہا ہے وہاں پر مصنف نے حکم سے مراد ایقاء نسبت اور انتزاع نسبت لیا ہے۔ جب ایسا ہے کہ ایک ہی لفظ کو دو جگہ استعمال کیا اور پہلی جگہ حکم کا معنی نسبت ایجابیہ و سلبیہ ہے، اور دوسری جگہ حکم کا معنی ایقاء نسبت اور انتزاع نسبت ہے، تو اس طریقے سے تنبیہ ہو گئی کہ حکم مناطقہ کے یہاں ان دونوں معنی یعنی نسبت ایجابیہ و سلبیہ اور نسبت ایجابیہ کا ایقاء اور نسبت ایجابیہ کا انتزاع، ان دونوں معنی پر مناطقہ کے یہاں حکم بولا جاتا ہے۔ اسی بات کو شارح اپنی اس عبارت سے بیان کر رہے ہیں۔ فَأَنَا بِالْحُکْمِ حَيْثُ حَكَمَ بِأَنَّهُ لَا بُدَّ فِي التَّصْدِيقِ مِن تَصَوُّرِ الْحُکْم۔ تو کہتے ہیں مصنف علیہ رحمہ نے حکم سے مراد لیا ہے اس جگہ پر جہاں مصنف نے یہ کہا ہے کہ تصدیق میں حکم کا تصور ضروری ہے۔ اگر آپ کہیں گے کہ یہ تو کہیں نہیں کہا ہے کہ تصدیق میں حکم کا تصور ضروری ہے، بلکہ یہ کہا ہے والحکم، تصدیق میں حکم ضروری ہے، تو شارح نے یہ کیسے کہہ دیا؟ اس کا جواب آگے آئے گا، پھر بھی اشارہ کیے دیتا ہوں۔ ہاں، شارح جو کہہ رہے ہیں کہ درست ہے کہ مصنف نے یہ کہا کہ تصدیق میں حکم کا تصور ضروری ہے، یہ اس طور پر درست ہے کہ والحکم میں حکم کا عطف محکوم علیہ پر ہے، اور محکوم علیہ تصور کے ماتحت ہے، تو حکم بھی تصور کے ماتحت ہے، تو مصنف نے کہہ دیا کہ تصدیق میں حکم کا تصور ضروری ہے۔ بہرحال پھر سے عبارت دیکھیں، فَأَنَا بِالْحُکْمِ، تو مصنف نے حکم سے مراد وہاں جہاں یہ کہا ہے کہ تصدیق میں حکم کا تصور ضروری ہے اس جگہ حکم سے مراد نسبت ایجابیہ اور سلبیہ لیا ہے، اور جس جگہ مصنف نے کہا ہے، کیا کہا ہے؟ لِامْتِنَاعِ الْحُکْم، اس جگہ حکم سے مراد لِامْتِنَاعِ الْحُکْم میں جو حکم ہے اس جگہ حکم سے مصنف نے مراد لیا ہے، حکم سے مراد لیا ہے ایقاء نسبت اور انتزاع نسبت۔ وَحَيْثُ قَالَ لِامْتِنَاعِ الْحُکْم ممن جہل ایقاء نسبت، ممن جہل لِامْتِنَاعِ الْحُکْم ممن جہل جہاں پر کہا ہے وہاں ایقاء نسبت اور انتزاع نسبت کو مراد لیا ہے۔ تو ایقاء نسبت و انتزاع نسبت و انتزاعها یہ معطوف ہے نسبت ایجابیہ اور سلبیہ پر، تو عبارت یوں بن گئی فَأَنَا حیث قال لِامْتِنَاعِ الْحُکْم ممن جہل ایقاء نسبت اور انتزاعها، تو مصنف نے جہاں پر یوں کہا ہے لِامْتِنَاعِ الْحُکْم ممن جہل، وہاں حکم سے مراد ایقاء نسبت یا انتزاع نسبت لیا ہے، تنبیہاً علی تغیر معنی الحکم، حکم کے معنی کے تغیر پر، کہ مناطقہ کے یہاں
حکم کا معنی متغیر ہے، اور وہ یہ کہ حکم نسبت ایجابیہ اور سلبیہ پر بھی بولا جاتا ہے، اور حکم نسبت ایجابیہ کے ایکا اور انتزاع پر بھی بولا جاتا ہے۔ اس بات پر تنبیہ ہو گئی۔ وَإِلَّا، ورنہ، ورنہ کا مطلب یہ ہے اگر ویسا نہ ہو جیسا ہم بتا رہے ہیں، شارح کہتے ہیں کہ پہلی جگہ حکم سے نسبت ایجابیہ و سلبیہ، اور دوسری جگہ حکم سے مراد ایکائے نسبت اور انتزاع نسبت اگر مراد نہ ہو، کیونکہ اگر ایسا نہ ہوا تو پھر تغیر پر یا حکم دو معنی کے درمیان مشترک ہونے پر تنبیہ نہیں ہو پائے گی۔ تو کہتے ہیں وَإِلَّا، ورنہ اگر ایسا نہ ہو، ایسا نہ ہو یعنی پہلی جگہ حکم سے مراد نسبت تامہ خبریہ اور دوسری جگہ حکم سے مراد ایکائے نسبت و انتزاع نسبت نہ ہو، بلکہ اگر مراد اس سے نسبت ایجابیہ دونوں جگہ ہو، کہنے والا کہہ سکتا ہے ایسا کیوں نہیں ہو سکتا ہے کہ دونوں جگہ حکم سے مراد نسبت ایجابیہ ہو؟ تو کہتے ہیں اگر دونوں جگہ میں مصنف کی مراد حکم سے نسبت ایجابیہ ہو، پھر تو مصنف کا یہ قول لامتناع الحکم ممن جہل احد هذه الامور کا کوئی معنی ہی نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت معنی یہ ہوگا کہ نسبت ایجابیہ ممنوع ہے اس آدمی سے جو نسبت ایجابیہ سے جاہل ہے، نسبت ایجابیہ سے جاہل ہے، وذالک غیر مستقیم، اور ظاہر سی بات ہے یہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ نسبت ایجابیہ دو شے کے درمیان ممکن ہے اس کے تصور کے بغیر۔ بہرحال کہتے ہیں ورنہ اگر اول جگہ نسبت ایجابیہ و سلبیہ اور دوسری جگہ ایکائے نسبت و انتزاع نسبت مراد نہ ہو، بلکہ دونوں جگہ میں نسبت ایجابیہ ہی حکم سے مراد ہو، تو مصنف کے قول لامتناع الحکم ممن جہل احد هذه الامور کا کوئی معنی نہیں ہوگا، اس لیے کہ مصنف کا قول والحکم اگر معطوف ہو مصنف کے قول المحکوم علیہ پر، تو معنی یہ ہوگا کہ تصدیق میں حکم کا تصور ضروری ہے، یعنی نسبت حکمیہ کا تصور ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نسبت حکمیہ واقع میں ممتنع ہے اس کے تصور کے بغیر، اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ معنی باطل ہے۔ اور اگر والحکم معطوف ہو تصور محکوم علیہ پر، تو معنی یہ ہوگا کہ تصدیق میں حکم ضروری ہے، یعنی نسبت حکمیہ ضروری ہے، کیونکہ نسبت حکمیہ محال ہے اس کے تصور کے بغیر، اور یہ تو بالکل فاسد ہے۔ اسی کو کہتے ہیں کہ اگر ایسا ہو تو مصنف کے قول لامتناع الحکم ممن جہل احد هذه الامور کا کوئی معنی ہی نہیں ہوگا۔ یا اب کہہ رہے ہیں کہ ویسا نہ ہو جیسا ہم نے بتایا، بلکہ مراد حکم سے نسبت ایجابیہ دونوں جگہ میں ہو، تو اس پر گفتگو سن چکے ہیں۔ یا فإن كان المراد به النسبت الایجابیہ او ایکا نسبت، یا حکم سے دونوں جگہ ایکائے نسبت مراد ہو، کہنے والا کہہ سکتا ہے ایسا کیوں نہیں ہو سکتا کہ حکم سے دونوں جگہ نسبت حکمیہ مراد ہو؟ تو جواب دیا جا چکا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، ورنہ مصنف کے اس قول لامتناع الحکم ممن جہل احد هذه الامور کا کوئی معنی ہی نہیں رہے گا۔ کہنے والا کہہ سکتا ایسا کیوں نہیں ہو سکتا کہ دونوں جگہ حکم سے مراد ایکائے نسبت ہو، اور اگر ایسا ہو گیا کہ دونوں جگہ حکم سے مراد ایکائے نسبت ہے تو حکم کے معنی کے تغیر پر تنبیہ نہیں ہو پائے گی۔ کہتے ہیں او ایکا نسبت، یا یہ کہ حکم سے مراد دونوں جگہ آپ سمجھ رہے ہیں والحکم لامتناع الحکم دونوں جگہ، یا یہ کہ حکم سے مراد دونوں جگہ میں ایکائے نسبت ہو، تو ایسی صورت میں لازم آئے گا کہ تصدیق تصور ایکا کی مقتضی ہو،
کیسے لازم آئے گا؟ کیونکہ عبارت یہ ہے کہ لا بد فی ہے من تصور المحکوم علیہ میں چھوڑ کر کے اصل عبارت کو لے رہا ہوں، لا بد فی ہے من تصور المحکوم علیہ اما بذاتہ او بامر صادق علیہ و تصور المحکوم بہ کذالک والحکم تو یہ عبارت ہے۔ اب اگر دونوں جگہ اس سے مراد حکم سے مراد ایکائے نسبت ہو تو لازم آئے گا کہ تصدیق جس طرح تصور محکوم علیہ کی مقتضی ہے، تصور محکوم بہی کی مقتضی ہے، اسی طریقے سے تصدیق مقتضی ہو تصور ایکا پر۔ تو اگر دونوں جگہ حکم سے مراد ایکائے نسبت ہو تو ایسی صورت میں لازم آئے گا تصدیق کا تصور ایکا کا مقتضی ہونا، اور لازم باطل ہے، یعنی تصدیق کا تصور ایکا کا مقتضی ہونا باطل ہے اس دلیل سے، اس لیے کہ جب ہم جان چکے کہ یہ نسبت واقع ہے یا ہم جان چکے کہ یہ نسبت واقع نہیں ہے تو اتنے جاننے سے ہی تصدیق حاصل ہو جائے گی۔ اب تصدیق کا حاصل ہونا اس ادراک کے تصور پر موقوف نہیں ہے۔ فَإِن قُلْتَ اب ایک اعتراض یہ کہ آپ نے جو یہ کہا کہ حکم سے مراد دونوں جگہ ایکائے نسبت ہو تو ایسی صورت میں لازم آئے گا کہ تصدیق تصور ایکا کی مقتضی ہو، اور یہ باطل ہے۔ معنی کہتا ہے کہ ہاں لازم ملازمہ ہمیں تسلیم ہے کہ حکم سے دونوں جگہ مراد ہو تو ایسی صورت میں لازم آئے گا کہ تصدیق تصور ایکا کی مقتضی ہو، مستدعی ہو، یہ لازم آئے گا، مگر آپ نے جو یہ کہا لازم باطل ہے، یہ ہمیں تسلیم نہیں ہے، یہ ہمیں تسلیم نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ تو اس وقت ہوگا جب کہ حکم ادراک ہو، اسی کو کہتے ہیں فَإِن قُلْتَ اگر آپ اعتراض کرو کہ یہ گفتگو تام ہوگی، یہ گفتگو ھذا انما یتم یہ گفتگو تام ہوگی کب؟ جب کہ حکم ادراک ہو اس لیے کہ حکم ادراک ہونے کے تقدیر پہ حکم نفس کے افعال میں سے نہیں ہوگا، اس کو کہتے ہیں فَإِن قُلْتَ ھذا انما یتم اگر اعتراض کرو کہ یہ گفتگو تام ہوگی اس وقت جب کہ حکم ادراک ہو، لیکن اس وقت جب کہ حکم فعل ہو، نفس کے افعال میں سے ایک فعل ہو، تو ظاہر سی بات ہے تصدیق تو تصور حکم کو چاہے گی ہی۔ کیوں؟ اس لیے کہ حکم نفس کے افعال اختیاریہ میں سے ایک فعل ہے، اور افعال اختیاریہ شعور اور قصد کے بغیر صادر نہیں ہوا کرتے۔ والافعال الاختیاریہ انما تصدر اور افعال اختیاریہ نفس سے صادر ہوتے ہیں شعور کے بعد، اور صادر کرنے کے ارادے کے بعد، تو حکم کا حصول حکم کے تصور پر موقوف ہوگا، کیونکہ حکم نفس کے فعل میں سے ایک فعل ہے، تو حکم کا حصول حکم کے تصور پر موقوف ہوگا، اور تصدیق کا حصول حکم کے حصول پر موقوف ہے، تو تصدیق کا حصول تو حکم کے تصور پر موقوف ہوگا۔ یہ معترض کہتے ہیں علاوہ اس کے یہ بھی ہے تصدیق حکم کے تصور یعنی ایکا کے تصور پر موقوف ہے، اس کے علاوہ یہ بھی کہ مصنف نے اپنی ملخص کی شرح میں اس بات کی تصریح بھی کر دی ہے کہ تصدیق تصور حکم تصور ایکا پر موقوف ہے، اور مصنف نے اس کو تصور حکم کو شرط قرار دیا ہے، تصدیق کا جز قرار نہیں دیا ہے۔ شرط اس لیے قرار دیا کہ اجزائے تصدیق 4 پر نہ بڑھیں۔ فنقول تو اگر یہ اعتراض کیا جائے تو ہم کہیں گے فنقول میں
شارح معنی اور معترض کے کلام کو تسلیم کرنے کے بعد اپنے مدعا کو، اور مدعا یہ ہے کہ حکم سے دونوں جگہ ایکائے نسبت مراد نہیں ہے، دوسرے طریقے سے اپنے مدعا کو بیان کر رہے ہیں، اور اس کا حاصل یہ کہ اگر حکم سے دونوں جگہ ایکائے نسبت ہو، پھر تو مصنف کے قول لابد فیہ سے اجزائے تصدیق کا 4 پر بڑھنا لازم آئے گا، اور یہ ان کی اس تصریح کے خلاف ہے جو انہوں نے ملخص میں کی ہے۔ فنقول، تو ہم کہیں گے اپنے مدعا کے اس بات میں، اور مدعا کیا ہے یہاں پر کہ دونوں جگہ حکم سے مراد ایکائے نسبت نہیں ہے۔ ہم کہیں گے مصنف کا یہ قول لأن کل تصدیق لا بد فیہ من تصور الحکم، مصنف کا یہ قول دال ہے کہ تصور حکم اجزائے تصدیق میں سے ایک جز ہے، جس طریقے سے کہ تصور محکوم علیہ تصدیق کا جز ہے، تصور محکوم بھی تصدیق کا جز ہے، ایسے ہی یہ بھی تصدیق کا جز ہے۔ تو شارح کہتے ہیں، ہم کہیں گے کہ مصنف کا قول لأن کل تصدیق لا بد فیہ من تصور الحکم، مصنف کا یہ قول بتا رہا ہے کہ تصور حکم اجزائے تصدیق میں سے ایک جز ہے، فلو کان المراد بہ ایکا نسبت۔ اب ایسی صورت میں جب کہ مصنف کا قول بتا رہا ہے کہ یہاں والحکم، تصور حکم اجزائے تصدیق میں سے ایک جز ہے، اب اگر اس حکم سے مراد ایکائے نسبت ہو دونوں جگہ میں، تو ظاہر سی بات ہے کہ اجزائے تصدیق 4 پر بڑھیں گے ہی۔ کیسا بڑھیں گے کہ تصدیق میں ضروری ہے محکوم علیہ کا تصور، یہ 1 ہوا، محکوم بہی کا تصور یہ 2 ہوا، اور نسبت حکمیہ کا تصور یہ 3 ہوا، اور حکم یہ 4 ہوا، اور حکم کا تصور یہ 5 ہوا۔ تو ایسی صورت میں اگر مراد حکم سے دونوں جگہ ایکائے نسبت ہو تو اجزائے تصدیق 4 پر بڑھیں گے، یہ خود مصنف کی تصریح کے خلاف ہے، وَهُوَ مُصَرَّحٌ بِخِلَافِهِ، اور یہ ان کی تصریح کے خلاف ہے۔ قال الامام فی الملخص، اب اس عبارت کو لا کر کے بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھیے مصنف کی یہ عبارت امام کی اس عبارت کی طرح ہے، اور امام کی اس عبارت میں تصور حکم جزء تصدیق ہے، تو اسی طریقے سے مصنف کی اس عبارت میں بھی یہ جزء تصدیق ہے۔ قال الامام فی الملخص، امام فخر الدین رازی نے ملخص میں کہا ہے کہ ہر تصدیق میں 3 تصورات ضروری ہیں، تصور محکوم علیہ، تصور محکوم بہ، اور تصور حکم ضروری ہے، اور امام کے اس قول میں تصور حکم جزء تصدیق ہے، تو ایسی صورت میں لازم آئے گا کہ مصنف کے قول میں بھی تصور حکم جزء تصدیق ہو، اور جب مصنف کے قول میں تصور حکم جزء تصدیق ہو تو اجزائے تصدیق کا 4 پر بڑھنا لازم آئے گا۔ قیل، اس پر اعتراض یہ ہے کہ آپ نے جو یہ فرمایا کہ مصنف کا قول امام کے قول کی طرح ہے، اور امام کے قول میں تصور حکم جزء تصدیق ہے، تو مصنف کے قول میں بھی تصور حکم جزء تصدیق ہے، تو آپ نے جو یہ کہا کہ مصنف کا قول امام کے قول کی طرف، معترض کہتا ہے نہیں، مصنف کا قول اور امام کے قول کے درمیان فرق ہے۔ کہتے ہیں کیل، اعتراض کیا گیا، فرق ما بین قولہ و قول المصنف، ہاں ہونا امام کے قول اور یہاں پر جو مصنف کا قول ہے اس کے درمیان فرق ہے۔ کیا فرق ہے؟ اس لیے کہ حکم امام کے قول میں تصور ہے یقینی طور پر، کیونکہ امام نے صاف طور پر کہا ہے لابد فیہ من ثلاث تصورات، تو حکم کے تصور ہونے کی تصریح کر دی ہے، حکم کے تصور ہونے کی تصریح کر دی،
جب حکم کے تصور ہونے کی تصریح کر دی تو امام کے قول میں تو حکم تصور ہے قطعی طور پر، برخلاف مصنف کے قول کے، کہ مصنف کے قول میں حکم کا تصور ہونا قطعی نہیں ہے۔ یہ معترض کہتا ہے بخلاف ما قالہ المصنف، برخلاف قول مصنف کے، کہ مصنف کے قول میں حکم کا تصور ہونا قطعی نہیں ہے۔ معترض آگے کہتا فَإِنَّهُ يَجُوزُ أَن يَكُونَ قَوْلُهُ والحکم، ہاں مصنف کے قول میں حکم کا تصور ہونا قطعی نہیں، کیونکہ مصنف کا قول جو والحکم ہے، یہ ممکن ہے کہ الحکم کا عطف، حکم کا عطف تصور پر ہو۔ حکم کا عطف جب تصور کے اوپر ہوگا تو حکم کا تصور ہونا قطعی نہیں ہے۔ کہتے ہیں فَإِنَّهُ يَجُوزُ أَن يَكُونَ قَوْلُهُ، کیونکہ ایسا ہو سکتا ہے، جائز ہے کہ مصنف کا قول والحکم معطوف ہو تصور محکوم علیہ پر، اور جب یہ تصور محکوم علیہ پر معطوف ہوگا تو معنی یہ ہوا کہ تصدیق میں ضروری ہے محکوم علیہ کا تصور، محکوم بہی کا تصور اور خود حکم۔ کہتے ہیں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ مصنف کا قول والحکم یہ معطوف ہو تصور محکوم علیہ پر، اور جب تصور محکوم علیہ پر معطوف ہوگا تو حکم تصور نہیں ہوگا۔ گویا کہ مصنف نے کہا تصدیق میں حکم ضروری ہے، اور یہ کہنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ تصور ہو۔ ہاں یہ بھی جائز ہے کہ مصنف کا قول والحکم، حکم معطوف ہو محکوم علیہ پر، ہاں جب حکم محکوم علیہ پر معطوف ہوگا تو اس وقت تصور ہوگا۔ شارح کہتے ہیں یہ جو ابھی ابھی کہا گیا کہ دونوں کے قول کے درمیان فرق ہے، کیونکہ مصنف کا قول والحکم یہ تصور پر بھی معطوف ہو سکتا ہے اور محکوم علیہ پر بھی معطوف ہو سکتا۔ جب ایسا ہے تو مصنف کے قول میں حکم کا جز ہونا، حکم کا تصور ہونا قطعی نہیں ہے، اور امام کے قول میں حکم کا تصور ہونا قطعی ہے، تو دونوں کے درمیان فرق ہو گیا۔ یہ جو اعتراض کیا گیا، کہتے فیہ نظر، اس اعتراض میں نظر ہے۔ حاصل نظر یہ کہ مصنف کے قول والحکم میں حکم کا عطف محکوم علیہ پر ہے، اور جب حکم کا عطف محکوم علیہ پر ہے تو اس حکم کا تصور ہونا قطعی ہے، اور حکم کا عطف تصور پر نہیں ہو سکتا، کیونکہ تصور پر ہو تو وہ قباحتیں لازم آئیں گی جسے آپ سن رہے ہیں۔ تو جواب نظر کا حاصل یہ ہے کہ مصنف کے قول میں والحکم میں حکم کا عطف محکوم علیہ پر ہے، حکم کا عطف تصور پر نہیں ہے، اور جب ایسا ہے تو پھر مصنف کا قول امام کے قول کی طرح ہے۔ مصنف کے قول اور امام کے قول میں فرق نہیں ہے۔ کہتے ہیں فیہ نظر، اس میں نظر ہے، یعنی اس میں جو کہا گیا جس کو ابھی ابھی آپ نے سنا نظر ہے، اس لیے کہ مصنف کا قول والحکم اگر تصور محکوم علیہ پر معطوف ہوتا اور حکم تصور نہ ہوتا جیسا کہ آپ کہہ رہے ہو اے معترض، پھر تو مصنف پر واجب ہوتا یہ کہنا لِامْتِنَاعِ الْحُکْمِ مِمَّنْ جَهِلَ أَحَدَ هَذَيْنِ الْأَمْرَيْنِ کہنا واجب ہوتا، نہ یہ کہ احد هذه الامور۔ معترض اگر پلٹ کر کے کہے کہ امور سے مراد امرین ہے، بئی طور کے جمع ما فوق الواحد پر بھی بولا جاتا ہے، تو کہتے ہیں کہ پھر سے سنیے، اس میں نظر ہے اس لیے کہ مصنف کا قول والحکم اگر تصور محکوم علیہ پر معطوف ہوتا اور حکم تصور نہ ہوتا تو مصنف پر واجب ہوتا یہ کہنا لِامْتِنَاعِ الْحُکْمِ مِمَّنْ جَهِلَ أَحَدَ هَذَيْنِ الْأَمْرَيْنِ، اور اگرچہ مصنف کے قول احد هذه الامور کو اس پر احد هذین الامرین پر محمول کرنا صحیح بھی ہو جائے گا، تو پھر خرابی ایک دوسرے طریقے سے ظاہر ہو جائے گی، وہ یہ کہ اس محمول کرنے سے
اس محمول کرنے سے لازم یہ آئے گا کہ تصدیق تصور محکوم علیہ اور تصور محکوم بھی کی مقتضی ہو، حالانکہ یہاں مدعا یہ ہے کہ تصدیق تصورین اور حکم کی مقتضی ہے، تو پھر یہ دلیل دعوے پر وارد نہیں ہوگی، نیز حکم کا ذکر اس وقت زائد ہو جائے گا، اس لیے کہ مطلوب تصور کے تصدیق پر تقدم طبعی کا بیان ہے، اور حکم جب تصور ہی نہیں ہوگا تو اس کو اس میں کوئی دخل بھی نہیں ہوگا۔